کا گیا دنیا سے، اب یہ میری ہی ہیں، ان کو بالکل زوجہ کے طور پر اللہ اکبر ہیں۔ دیکھیں قرآن میں بھی کہا ہے، ابھی پڑھیں گے ہم آیت نمبر 22 پر جب پہنچیں گے نا، وہاں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، مت نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے۔ وہاں پر وہ نہیں ہے، باپ نے جو نکاح کیا ہے، اور بڑا سخت ہے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا فاحشتاً مقتا، اللہ اکبر ہے، سختی کی ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ کیا مہر حاصل کرنے کے لیے بد چلنے کی تہمت، کیونکہ اس میں یہاں پر تھوڑا سا وہ شریعت میں ہے نا کہ صرف ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، بین طور پر فحاشی کرے تب تم اس کو کر سکتے ہو، یہ موضوعات ہے۔ اچھا ذرا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، کیا حلال نہیں ہے؟ ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن، زبردستی۔ یہ جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو تم ان کے وارث ہی بن رہے ہو، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق ان کی عدت کے بعد وہ آزاد ہے۔ تو کہا یہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ ان عورتوں کے تم وارث بن بیٹھو، وہ بھی کرہن، زبردستی۔ یہ وہی ہے کرہن، یعنی لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو بالجبر نہیں کہہ سکتے اسلام قبول کرو، نہیں وہ غلط ہے، قبول کرنے میں ہے، یہ اپنے طرف سے نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہی ہے قبول کرنے میں۔ اللہ ادروائز جو ہے آپ نکلے باہر تو وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار اور نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کہہ لے پڑھ لو، آپ سختی کر رہے ہیں یار اسلام میں کہا ہے، تو آپ کہیں گی کہ وہ کہے قرآن میں لا اکراہ فی الدین، آپ کیسے سختی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، جب ایک دفعہ ونس یو ہیو انٹرڈ انٹو دا سرکل آف اسلام، پھر کراہت ہے، پھر سختی ہے، پھر تمہیں جو ہے وہ لازماً عمل کرنا پڑے گا اللہ کے احکام پر، ادروائز اس سے پہلے یو ول فری ایٹ یور ول، قبول کرو یا نہ کرو۔ تو یہ قبول کرنے میں ہے، یہ متفقہ طور پر یہ لا اکراہ فی الدین پر بہت زیادہ وہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہے ہی آیت قبول کرنے پر، ترجمے میں ہو یا نہ ہو لا اکراہ فی الدین، ورنہ ادروائز تو سب کراہت ہی ہے، زبردستی ہے۔ کیوں نہیں؟ جب اسلام قبول کرو گے، روزے ہیں رکھو نہ رکھو لا اکراہ فی الدین، یار کیسے تم مجھے وہ کر سکتے ہو؟ نہیں، زبردستی کا یہ مطلب ہے یو آر باؤنڈ، اسلام کی روح سے پابند ہے۔ اختیار تو دیے نا، اختیار تو دیے، اگر اختیار نہ ہو پھر تو یہ جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے میرے پاس، جو ہے نا روزہ چھوڑنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو پھر میں نے رکھنے تو پھر وہاں پر جہنم کا کیا ہوا؟ سارے اچھے عمل کریں گے، مجھ میں اختیار ہی نہیں ہے کہ برا کام کروں، اختیار ہی نہیں ہے، سارے اچھے کروں گا تو جہنم کس لیے، جنت ہی ہے، وہ بات پھر اختیار کی ہے نا۔ اینی وے، اچھا بات ہو رہی تھی کراہت کی، ہے نا جی۔ ہاں تو بہرحال یہ زبردستی کی بات نکلی تھی، کرہن، زبردستی، تو یعنی ان کے زبردستی تم جو ہے نا وہ وارث نہ بنو ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اب یہ کہا ہے کہ وہ ان عورتوں کو جو بھی تم نے دے دیا ہے ان کو اس کو واپس لانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرو، ولا اور نہ، تعضلوہن تم روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعضی کچھ حصہ، ما جو، آتیتموہن تم نے دیا ہے انہیں، آتیتموہن یعنی حق مہر وغیرہ جو تم دے چکے ہو،
ہے، اس میں سے لینے کی خاطر تم ان کو مت روکو اپنے پاس نا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہ ایکسیپشن ہے، الا سوائے ان یاتین کہ وہ کریں بفاحشۃ مبینہ، مبین فحاشی، بے حیائی کھلی، یعنی وہ بد چلنی، اسی معنوں میں آیا ہے۔ تو کہا وعاشروہن، معاشرت نہیں ہوتا گزر بسر، تو وعاشروہن، گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، خوش اسلوبی سے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں ان خواتین میں کوئی تو کوئی برائی تم جیسے دیکھ رہے ہو تو خیر بھی ہوگا ان میں، اچھائی بھی تو ہوگی، تو کہا فَإِن، پھر اگر کَرِہْتُمُوهُنَّ، ناپسند کرو تم ہن ان عورتوں کو، تو فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے شاید، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دے اللہ اس میں بھلائی بہت۔ کیا میں نے یعنی بظاہر تمہیں ان میں وہ خامی یا برائی لگ رہی ہے، لیکن تمہارے لیے وہ بھلائی ہو، خیر و برکت کا ہو، ہے نا جی۔ یہ موضوع وہاں سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے نا، کہ بظاہر کوئی چیز انسان کو ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہو، اور جو بظاہر تمہیں اچھی لگے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ موضوع آیا ہے نا جی۔ تو ٹائم ہے، کیا ہو گیا کلاس کا؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ کیونکہ ایک سے زیادہ ازواج کی اجازت تو ہے نا، تو کہا اگر بدلنا چاہو بیوی کو، اور پہلی کو تم نے ڈھیروں ڈھیر مال دے دیا ہے، تو کہا پھر واپس نہیں لینا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، واپس نہیں لینا ہے، جو دے دیا وہ بے شک تحفے طائف دیے ہوں یا منہ دکھائی دی ہو، واٹس ایور، جو بھی کیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا، بس پھر وہ ان کا ہو گیا نا مال جو ان کو دے دیا، اب یہ تھوڑی کہ ان کو چھوڑ رہے ہو تو واپس مانگ رہے ہو، تو یہ ہے ان کا۔ دیکھیں یہ بھی یہ خواتین کے حقوق کا ہے کہ بھئی ان کو چھوڑ رہے ہو تو ان کے پاس ہی رہے، کیونکہ اب فیوچر ایک نیا ہوگا، اللہ جانے کب تک کس حال میں ان کو رہنا ہو، ہے نا جی، یہ چیزیں تو ہیں۔ اچھا کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، وَإِنْ، اور اگر، ارد ارادہ کرو تم، چاہو، استبدالا، یہ تبدیل سے لفظ ہے، بدل دینا، بدلنا، زوجم مکان زوج، زوج کی جگہ زوج، مکان جگہ کو کہتے ہیں نا، مکان کا مطلب جگہ ہی ہوتا ہے، جو آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ مکان ہی ہوتا ہے۔ زوجم، ایک بیوی کا، مکانہ زوجن، ایک بیوی کی جگہ بدلنا چاہ رہے ہو، یعنی ایک کو چھوڑ رہے ہو دوسرے کو اپنانا چاہ رہے ہو۔ اور وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، وَآتَيْتُمْ، اور دیا ہو تم نے، إِحْدَاهُنَّ، ان میں سے کسی ایک کو، قنطاراً، قنطاراً ہیپ آف مال نا، ڈھیر کو کہتے ہیں نا، ڈھیر، بہت سارا مال، قنطاراً بہت سارا ڈھیر مال، تو کہا فَلَا تَأْخُذُوا، نہیں لینا واپس، اخذ پکڑنے کو کہتے ہیں نا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اس میں سے شیئا، کچھ بھی، یہ دیکھیں مِنْهُ اور شیئا، یہ ذرا غور کریں ہیں، مِنْهُ، ہو یہ مال ہے، من، اس میں سے، کہ جی یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، مِنْهُ، من کا مطلب سے، کہ جی میں نے اس کو 5 لاکھ دیے، میں نے بڑا وہ کیا، میں نے کہا مجھے صرف 2 لاکھ کا واپس کر دو، تمہیں چھوڑ دو، چلو 3 تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، منہو۔ پھر اس کی تاکید کے لیے کہا شیعہ، ذرا برابر بھی، دیکھیں یہ تاکید ہے، منہو اور پھر شیعہ، روپیہ بھی نہیں لے سکتے آپ،
یہ ویسے ایک آیا ہے ہنیم مریا، وہاں پر ایک جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر طبنا، ہاں وہاں پر آیا طبنا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے قرآن میں کہ اگر خوشی خوشی وہ دے دے تو کہا ہنیم مریا، پھر تم خوشی خوشی کھاؤ. لیکن وہاں بھی ہے اس کی وہ مطلب پورے دل جمعی کے ساتھ وہ دے، ایسے نہیں کوئی پریشر ہو انڈر پریشر. بلکہ وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ جو طبنا ہے نا، اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ اگر یہ 5 ہے نا، 5 تو 5 اس کے ہاتھ پر رکھ دو، ہینڈ اوور، پوزیشن آ جائے. اب وہ مرضی سے 2 دے دے 3 دے دے، یہ ہے طبنا. آپ نے اس کو دیا ہی نہیں، روکا ہوا ہے، اور آپ نے کہا جی اس نے خوشی سے ہی چھوڑ دیا. یہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے نا. جو اس کا مال ہے اس کی پوزیشن میں دے دو، پھر وہ اور چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ خود سے دے گی، تو اس کا مطلب پھر وہ خوشی سے ہی دے گی، وہ جتنا بھی دے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو دے دینا ہے پہلے. اللہ اکبر. اچھا جی، تو فرمایا کہ منہ شیء، ذرا برابر بھی کچھ بھی نہیں لینا. اللہ اکبر. اچھا آگے دیکھیں، اوپر آیا تھا نا کہ اللہ، ایک ایکسیپشن تھا کہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کھلی فحاشی، بد چلنی. تو کہا اب وہ ایک راستہ دیا تھا نا اوپر جیسے ایکسیپشن، تو کہا کہ اب تم کیا اتنے لالچی بن جاؤ گے، وہ پیسہ لینے کے لیے تم بیوی پر تہمت لگاؤ گے، کیونکہ قرآن نے اس میں تھوڑی سی لچک رکھی ہے کہ اگر وہ بد چلنی اور وہ ہو تو کہا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے صرف مال کی خاطر، جبکہ وہ پاک دامن ہے، تم فحاشی کا اس پہ لگا دو کہ پھر میں لے سکوں گا. تو کہا کہ اتخذونہ بہتانا و اسما مبینا. بڑا وہ ہے ہلا دینے والا. پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں کیا تاخذونہ، تم لوگے اس سے مال، بہتانا، بہتان مان کر، کیونکہ یہ ایک ایکسیپشن تھا نا بہت اس کا بد چلنی کا، بہتان لگا کر، وہ اسم مبینہ، اور اس میں مبین کر کر، یہ تو کھلا گناہ ہو گیا نا، کھلا گناہ ہے. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اب یہ اسی پیرائے میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو افضا، قریب ترین، کیونکہ کسی سے اتنا قریب رشتہ نہیں ہوتا کہ اس میں جسمانی ملاپ تک انوالو ہو. افضا کہتے ہیں ملاپ کرنے کو ہے نا، یعنی تم ان سے باقاعدہ جو ہے وہ مباشرت کر چکے ہو، لطف اندوز ہو چکے ہو بالکل، اور پھر تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو اتنے قریبی رشتے پر. تو کہا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ بھی دیکھیں سوال کر کے جھنجھوڑ کر، وَكَيْفَ، اور کیسے، تَأْخُذُونَهُ، تم لوگے اسے جو تم نے اس کو مال دیا ہے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم لطف اندوز ہو چکے ہو، ملاپ کر چکے ہو، بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے سے، اور وَأَخَذْنَا مِنكُم میثاقًا غلیظا، وَأَخَذْنَا، اور تم نے عورتوں سے لیا ہے، مِنكُم، وَأَخَذْنَا، اور ان عورتوں نے لیا ہے، مِنكُم، تم سے، میثاقًا غلیظا، عہد پختہ. اللہ اکبر. یہ بھی دیکھیں آپ، دو ہی ہوتے ہیں نا. ہاں ایک ہو گیا زبانی اور جسمانی، دونوں. زبانی یعنی نکاح کے وقت، یہ میثاق ہو گیا. میثاق کا مطلب ہے نا، میثاق قبول ہے، یہ میثاق ہوتا ہے. اسی لیے عقد کہتے ہیں، گرا لگے، عقد نکاح. میثاق ہو گیا کہ اکٹھے رہیں گے، اب دستخط نہیں کرتے اس پر، اور وہ کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے. یہ میثاق ہو گیا. یہ جسمانی افضا. تو کہا کیف، کیسے، کیسے تم کرو گے، یہ دونوں اہم چیزیں تم کر چکے ہو، جس کے ساتھ اس سے تم ایسی حرکت کرو گے. ہیں یہ دیکھیں نا، میثاق آ رہا ہے. میثاق یہاں پر غلیظ، غلیظ کا مطلب پکا ہوتا ہے. اردو میں تو ہم ڈرٹی کے معنی میں لیتے ہیں غلیظ، غلیظہ، پکا، پختہ. اچھا آخری آیت جو ہے رکوع کی، یہ وہی ہے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ ایسا بھی تھا، جہالت کا دور تھا نا، کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ ستیلی ماؤں سے
نکاح کر لیتا تھا. تو کہا ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو ما نکح آباؤکم، جن سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے والد باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق پہلے گزر چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا. یہ دیکھو غیظ و غضب ظاہر ہو رہا ہے، یہ کتنا سختی سے کہا کہ انہو، بے شک یہ، کانا ہے، فاحشتاً، بے حیائی کا کام، و مقتا، ناراضی کی بات، مقتا کا ہوتا ہے ناراضی، ناراضی کی بات، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے، بہت ہی برا طریقہ ہے. اچھا اس میں یہ دیکھیے گا الا ما قد سلف، یہ ذرا غور کریں، جو گزر گیا. لیکن اس میں کیا بات ہے، نکاح کیا یہ حکم آنے سے پہلے کہ ولا تنکحوا، نکاح نہیں کرنا، تو وہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے تو اس سے پہلے کیا تھا. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر بھی حکم آنے کے بعد بھی زوجیت میں رکھ سکتا ہے، یہ حکم آنے کے بعد زوجیت میں چھوڑنا ہوگا. لیکن الا ما قد سلف کا یہ معنی ہے کہ اگر وہ اولاد ہو گئی، شادی کر لی تھی نا تم نے، تو الا ما قد سلف جو ہو گیا تو اس اولاد کو حرامی قرار نہیں دیا جائے گا، اور نہ وراثت سے اس کو دستبردار کیا جائے گا. یہ اس کی مفاد ہے، نکاح توڑنا پڑے گا، یہ حکم کے بعد نکاح توڑنا پڑے گا. تو یہ وہ بچوں کے لیے ہے، ویسے اس کو اور پڑھا جا سکتا ہے الا ما قد سلف. اچھا بہرحال تو یہ ایک ہماری الحمدللہ یہاں 3 رکوع ہو گئے، تو باقی چوتھا رکوع کل سے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.